سبسکرائب کریں، بیل کے نشان کو دبائیں یہ کیسے کی ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے۔ السلام علیکم، خوش آمدید کہتا ہوں آپ سب کو یہ کیسے میں۔ آج دن ہے منگل کا 29 جنوری 2019 کا۔ آج کے سعودی خبر نامے کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ویڈیو کی جانب بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے نشان کو دبا دیں اور اس ویڈیو کو فوراً لائک کر دیں۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ شہزادہ فیصل بن سلمان کا بارش سے متاثرہ علاقوں کا دورہ۔ مملکت بھر میں پیر کو گرد آلود ہواؤں، آندھی، بارش اور سیلاب نے سعودی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کو زبردست مشکل میں ڈال دیا۔ سکاکا کا ایک محلہ غرق آب ہو گیا جبکہ مدینہ منورہ میں بارش سے ریکارڈ تباہی پھیل گئی۔ تفصیلات کے مطابق مدینہ منورہ اور اس کی کمشنریوں میں پیر کو ہونے والی موسلا دھار بارش سے ایک سوڈانی شہری ہلاک ہو گیا۔ بدر کمشنری کی وادی الصفرا میں گر گیا تھا۔ مقامی شہریوں نے اس کی لاش نکال لی۔ مدینہ منورہ کنٹرول سینٹر نے اپنی رپورٹ میں بتایا کہ اسے متاثرین کی جانب سے 3000 شکایات موصول ہوئیں۔ شارٹ سرکٹ کی 9 اور محصورین کی 51 اپیلیں ریکارڈ کی گئیں۔ 41 محصورین کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا۔ 5 خاندانوں کو جن کے مکانات رہائش کے قابل نہیں رہے تھے رہائش مہیا کی گئی۔ گورنر مدینہ منورہ شہزادہ فیصل بن سلمان اور اس کے نائب شہزادہ سعود بن خالد الفیصل نے متاثرہ محلوں کا دورہ کیا۔ انہوں نے متعلقہ اداروں کو فوری اصلاح حال کی ہدایت جاری کی۔ مدینہ منورہ میں ہونے والی بارش کو تاریخی بتایا جا رہا ہے۔ وادیوں اور گھاٹیوں میں سیلاب آ گیا ہے۔ سعودی عرب بھر میں آندھی، بارش، سکاکا میں سیلاب، مدینہ منورہ میں ریکارڈ تباہی۔ مملکت بھر میں پیر کو گرد آلود ہواؤں، آندھی، بارش اور سیلاب نے سعودی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کو زبردست مشکل میں ڈال دیا ہے۔ سکاکا کا ایک محلہ غرق آب ہو گیا جبکہ مدینہ منورہ میں بارش سے ریکارڈ تباہی پھیل گئی۔ انتباہ نظر انداز کرنے والے سیلاب میں پھنس گئے۔ تبوک محکمہ شہری دفاع کے پائیدار پہ انتباہ کو نظر انداز کرنے والے تبوک میں موسلا دھار بارش اور سیلاب کی زد میں آ گئے۔ ان دنوں تبوک ریجن میں موسلا دھار بارش اور سیلاب آیا ہوا ہے۔ باپ، بیٹے اور 3 بیٹیوں پر مشتمل سعودی خاندان سیلاب میں پھنس گیا۔ انتہائی نازک حالت میں 5 کو ہسپتال میں داخل کر دیا گیا۔ ایک نوجوان گاڑی سمیت وادی میں گھس گیا تھا۔ گاڑی الٹنے سے قبل ہی اسے اور اس کی ہمراہ موجودہ 2 افراد کو بچا لیا گیا۔ شہری دفاع کے اہلکاروں نے 3 بچوں سمیت 40 محصورین کو سیلاب کے دہاڑے سے نکالا۔ اس طرح کے 10 واقعات تبوک میں پیش آ چکے ہیں۔ ولی عہد کی موجودگی میں 235 ارب کے 37 معاہدے۔ قومی صنعت اور لاجسٹک خدمات فروغ پروگرام ولی عہد نائب وزیر اعظم وزیر دفاع شہزادہ محمد بن سلمان کی سرپرستی میں پیر کو ریاض میں شروع کر دیا گیا۔ اس موقع پر 235 ارب ریال کے 37 معاہدوں پر دستخط عمل میں آئے۔ پروگرام کا مقصد سعودی عرب کو شہزادہ محمد بن سلمان کی سرپرستی میں قافلہ سالار، صنعتی طاقت اور بین الاقوامی لاجسٹک زون میں تبدیل کرنا ہے۔ وزیر ٹرانسپورٹ ڈاکٹر نبیل العامودی نے افتتاحی تقریب سے خطاب میں کہا کہ سعودی ویژن 2030 سہ جہتی ہے۔ اس کا مقصد شاندار معیشت، زندہ معاشرہ اور آگے کی طرف دیکھنے والے وطن کی تشکیل ہے۔ سعودی عرب 3 بر اعظموں کو جوڑنے کے لیے اسلامی عرب دنیا کے قافلہ سالار ملک کا کردار ادا کرے گا۔ وزیر توانائی صنعت معدنیات انجینئر خالد الفالح نے اس موقع پر اپنے خطاب کہ اس پروگرام کا مقصد مجموعی قومی پیداوار میں ٹریلین اور 200 ملین ریال کی حصہ داری ہے۔ قومی صنعت فروغ کے پروگرام کی بدولت برآمدات کا ہدف بڑھ کر ٹریلین ریال سے آگے چلا جائے گا۔ سعودی عرب میں معدنیات پگھلانے والے پہلے پلانٹ کا افتتاح۔ الریاض۔ سعودی عرب نے $2.8 ارب میں انٹرنیشنل
کمپنی کے ساتھ معدنیات کو پگھلانے والے پلانٹ قائم کرنے کا معاہدہ کر لیا۔ یہ GCC ممالک میں پیتل کو پگھلانے والا پہلا پلانٹ ہوگا۔ یہ سالانہ 4 لاکھ ٹن پیتل، 2 لاکھ ٹن زنک اور 55,000 ٹن سیسا پگھلائے گا۔ ٹریفیگورا کمپنی دنیا بھر میں پٹرول اور خام اشیاء کا کاروبار کرنے والی 3 بڑی کمپنیوں میں سے ایک ہے۔ اس کی سالانہ آمدنی $127 ارب سے زائد ہے۔ اس کی تجارت کا یومیہ حجم 2.5 ملین بیرل یعنی عالمی تیل کا 3% ہے۔ خالد الفالح نے تعدین ویب سائٹ کا افتتاح کر دیا۔ وزیر توانائی، صنعت و معدنیات خالد الفالح نے پیر کو تعدین ویب سائٹ کا افتتاح کیا۔ انہوں نے معدنیات کے شعبوں میں سرمایہ کاروں کی خاطر نیشنل جیولوجیکل ڈیٹا بھی جاری کر دیا۔ الفالح نے بتایا کہ جب سے ہم نے سعودی عرب کانکنی اسٹریٹجی طے کی ہے تب سے کانکنی کے شعبے میں غیر معمولی توجہ دی جا رہی ہے۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ ویب سائٹ کی بدولت سرمایہ کاروں کی راہ میں حائل بیشتر رکاوٹیں دور ہو جائیں گی۔ اس پر سعودی اور غیر ملکی سرمایہ کاروں کے 20 آن لائن سہولتیں مہیا ہوں گی۔ ایپل، مائکروسافٹ اور لنکس میں خطرناک سیکیورٹی خامیاں ہیں۔ فاطمہ الحربی۔ سعودی اسکالر خاتون فاطمہ الحربی نے PhD کے مقابلے میں ایپل، مائکروسافٹ اور لنکس کے مضبوط ترین سیکیورٹی سسٹم میں خامی کا انکشاف کر کے ٹیکنالوجی کی بادشاہ کمپنی کو حیرت میں ڈال دیا۔ ایپل کمپنی نے خامی کی نشاندہی پر فاطمہ الحربی کا شکریہ ادا کیا اور اس کا نام اپنی سرکاری ویب سائٹ پر سسٹم کو ڈیولپ کرنے والوں کی فہرست میں شامل کیا۔ فاطمہ الحربی کے مقالے پر انفکوم آرگنائزیشن کے ماتحت ہونے والی کانفرنس میں خامی پر بحث ہوئی، جسے اپریل کے آخر میں پیرس میں ہونے والی نئی کانفرنس کے دوران شائع کیا جائے۔ فاطمہ الحربی نے کیلیفورنیا یونیورسٹی میں PhD کا مقالہ پیش کیا۔ الحربی کا کہنا تھا کہ اس نے نہ صرف یہ کہ سیکیورٹی سسٹم میں خطرناک خامی کی نشاندہی کی بلکہ متعلقہ ماہرین کو اس کے ثبوت بھی فراہم کر دیے۔ لنکس سسٹم میں 1 سے زیادہ سیکیورٹی خامیاں پائی گئی ہیں۔ الحربی نے بتایا کہ اس نے شروعات DNS لنکس سسٹم میں ہیکنگ کے حوالے سے کی ہے۔ اس میں کامیابی کے بعد اس کے ذہن میں خیال آیا تھا کہ ممکن ہے اس طرح کی خامیاں مائکروسافٹ اور ایپل سسٹم میں بھی ہوں۔ شریک بحث ساتھیوں سے اس کا تذکرہ کیا، انہوں نے پسند کیا، اس پر کام کیا گیا اور جو خامی لنکس میں موجود وہی ان میں بھی پائی گئیں۔ اس خامی سے فائدہ اٹھا کر ہیکرز وارداتیں کرتے ہیں۔ مائکروسافٹ اور ایپل کو بھی خامی سے آگاہ کر دیا۔ 3 ماہ میں 3 لاکھ غیر ملکی رخصت۔ ریاض محکمہ شماریات نے اعلان کیا ہے کہ 3 ماہ کے دوران 3 لاکھ سے زیادہ غیر ملکی سعودی مارکیٹ سے نکل گئے۔ محکمے نے یہ اعداد و شمار 2018 کی تیسری سہ ماہی کے حوالے سے جاری کی ہیں۔ ابھی 2018 کی آخری سہ ماہی کے اعداد و شمار منظر عام پر آنا باقی ہیں۔ تفصیلات کے مطابق 2018 کی تیسری سہ ماہی کے دوران 3,04,972 غیر ملکی لیبر مارکیٹ سے خارج ہوئے۔ اب ان کی تعداد 86,22,890 ہو گئی ہے، جبکہ اس سے قبل ان کی تعداد 99,27,862 تھی۔ غیر ملکی کارکن خواتین کی تعداد بھی کم ہوئی ہے، 9,696 غیر ملکی خواتین کم ہوئی ہے۔ اب ان کی تعداد 9,55,165 رہ گئی ہے، جبکہ اس سے قبل سہ ماہی میں ان کی تعداد 9,64,861 تھی۔ بجلی بل پرانے کرایہ دار کے نام پر۔ بجلی بل نے مکان کے سابق مالک کے نام سے بجلی بل جاری رکھنے کا سبب بتاتے ہوئے کہا کہ یہ الزام درست ہے کہ بجلی کمپنی عمارت کے سابق مالک کے نام سے ہی بل جاری کر رہی ہے اور بجلی بل کی اطلاع بھی سابق مالک کے موبائل پر SMS کے ذریعے دی جا رہی ہے۔ کمپنی نے یہ وضاحت صارفین کے حلقوں کی جانب سے اعتراضات اور استفسار کے جواب میں دی ہے۔ کمپنی میں توجہ دلائی کہ پرانے مالک کو اپنی عمارت کسی اور کے نام پر منتقل کرنے یا کرایہ دار کو مکان بدلنے کی صورت میں
تبدیلی کی باقاعدہ کارروائی کرانی چاہیے، کیونکہ کمپنی کے ریکارڈ پر پرانے مالک یا پرانے کرایہ دار ہی کے قوائف ہوتے ہیں، اس لیے وہ پرانے مالک یا کرایہ دار کے نام سے ہی بل جاری کرتی ہے اور اس کی اطلاع دیتی ہے۔ سعودی عرب میں 98 غیر ملکی خواتین ڈرائیور۔ الریاض 2018 کی تیسری سہ ماہی کے اختتام پر سعودی عرب میں ڈرائیوروں کی تعداد 13,40,000 پائی گئی۔ ان میں 98 غیر ملکی گھریلو ڈرائیور خواتین بھی شامل ہیں۔ مملکت میں پہلی بار غیر ملکی ڈرائیور ملازم خواتین ریکارڈ پا رہے ہیں۔ مملکت میں ڈرائیور کے پیشے پر کام کرنے والوں کی شرح 56.6% ہے۔ 2018 کی تیسری سہ ماہی کے اختتام پر غیر ملکی چوکیداروں کی تعداد 33,000 پائی گئی۔ مکانات کے منتظمین کی تعداد 2,544 ریکارڈ کی گئی۔ ان میں 1,569 مرد اور 975 خواتین ہیں۔ سابق کے منافع میں 17% اضافہ۔ سعودی پیٹرو کیمیکل کمپنی سابق کو 2018 کے دوران 21.5 ارب ریال کا منافع ہوا۔ 2017 کے مقابلے میں منافع 17% زیادہ ہوا۔ سابق نے اعلامیہ جاری کر کے بتایا کہ 2018 کی آخری سہ ماہی میں اس کا منافع 12.4% کم ہوا۔ کل منافع 3.24 ارب ریال ہوا۔ ڈالر میں یہ رقم 864 ملین بنتی ہے۔ 2017 میں مذکورہ عرصے کے دوران سابق کو 987 ملین ڈالر کی آمدنی ہوئی تھی۔ ماہی گیری کی سعودائزیشن۔ الریاض ماہی گیروں کے ایک گروپ نے وزارت ماحولیات و پانی زراعت سے مطالبہ کیا ہے کہ ان کی شعبے کی سعودائزیشن کو 1 برس کے لیے ملتوی کر دیا جائے۔ انہوں نے دلیل یہ دی ہے کہ سعودی ماہی گیر ناکافی ہیں، ماہی گیری میں دلچسپی رکھنے والے نوجوان ناپید ہیں، وہ ماہی گیری پر معمور کشتیوں کے نگراں کے طور پر بھی کام کے لیے تیار نہیں۔ وزیر ماحولیات ڈاکٹر عبد الرحمن الفضلی نے وعدہ کیا ہے کہ جلد ہی مچھلی مارکیٹ کا نیا قانون جاری ہوگا، ایک نیا پروگرام شروع ہو جائے گا جس سے سعودی نوجوانوں میں ماہی گیری کی دلچسپی پیدا ہوگی۔ جدہ میں بارش۔ جدہ میں پیر کی صبح بارش شروع ہو گئی، کئی علاقوں میں بارش تیز اور کہیں ہلکی رہی۔ واضح رہی جدہ میں اتوار کو گرد و غبار کے طوفان بھی آیا تھا۔ تنہا میں آنا کانی پر کمر توڑ جرمانہ۔ جدہ باخبر ذرائع نے بتایا ہے کہ اگر کمپنی یا ادارے یا فرد نے اپنے کارکنان کی تنخواہ دینے میں آنا کانی کا مظاہرہ کیا تو ایسی صورت میں اس پر فی کارکن 3,000 ریال جرمانہ ہوگا۔ وزارت انصاف نے حال ہی میں اس حوالے سے ایک فیصلہ بھی جاری کر دیا ہے۔ لیبر کورٹس اس پر عمل درآمد کرائیں گی۔ المدینہ اخبار کے مطابق جرمانہ کارکن کی ماہانہ تنخواہ کے تناسب سے کم یا زیادہ ہوگا۔ زیادہ سے زیادہ جرمانہ کارکن کی تنخواہ کا دگنا ہوگا۔ علاوہ ازیں کمپنی یا ادارے یا فرد کو کارکنان کی باقی ماندہ تنخواہ ادا کرنے کا بھی پابند بنایا جائے گا۔ جرمانے کی رقم سعودیوں کی روزگار اسکیم کے اخراجات پورے کرنے کے لیے ہدف میں جمع کی جائے گی۔ بکرا منڈی ہٹانے کا مطالبہ۔ مکہ مکرمہ جہاں الشرائع سیکٹر 12 کے باشندوں نے بکرا منڈی ہٹانے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ مقامی باشندوں کا کہنا ہے کہ بکرا منڈی کی وجہ سے مختلف قسم کی بیماریاں جنم لے رہی ہیں۔ میونسپلٹی نے الشرائع میں بکرا منڈی کا ایک حصہ ہٹایا ہے، باقی چوں کا توں چھوڑ رکھا ہے۔ مقامی شہریوں نے میونسپلٹی سے اپیل کی ہے کہ وہ سیکٹر کا معائنہ کرے جہاں بجلی جیسی سہولیات مہیا نہیں، فٹ پاتھ بھی نہیں، یہاں کوئی بھی سروس ایسی نہیں جو اس پر اطمینان کا اظہار کیا جا سکے۔